بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہی خیال کرنا ہے کہ کوئی گردہ خراب نہ ہو سکے، چند گھنٹوں میں سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی گڑبڑ نہ ہوئی تو، اور مجھے امید ہے کہ گڑبڑ کوئی نہیں ہوگی۔ ابھی بولا، اوئے جیلانی، یہ تو کس کے گردے نکالنے کی بات کر رہا ہے بھائی؟ یہ کام تو نے کب سے شروع کیا ہے؟ وہ جو 5 آدم خور کل رات کو پکڑے تھے، ہم نے انہی کے گردے نکلوا رہا ہوں میں۔ وہ گردے ان کے باس کے ہاتھوں فروخت کر دیے جائیں گے۔ اس مد میں 30 لاکھ روپے ایڈوانس بھی وصول کر چکا ہوں میں۔ ٹھیک کام کیا ہے نا میں نے؟ یہ تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے تو نے میرے یار۔ اس ننگے انسانیت کے بھی گردے نکلوا لے جس نے میرے پاؤں کا یہ حال کیا ہے۔ ہاں فکر نہ کر اس کا نام بھی فہرست میں موجود ہے میری۔ معاف تو میں اسے بھی نہیں کروں گا۔ 10 بجے تک تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ انور کمال جا کر اسلم کو لے آیا تھا۔ خان بھی واپس آ گیا اس عرصے میں، البتہ وہ گلزمان ابھی نہیں آیا تھا جسے فیروز اور میں نے بقول آبی آدم خوروں کے باس کے پیچھے بھیجا تھا۔ ٹھیک 10:30 پر ڈاکٹر نے آپریشن شروع کر دیے۔ اس کے لیے ہم نے ڈنر ٹیبل کو آپریشن ٹیبل کے طور پر استعمال کیا تھا۔ 1 بجے کے قریب 12 عدد انسانی گردے میرے سامنے رکھے تھے، جنہیں میرے کہنے پر ڈاکٹر نے شیشے کے ایک مرتبان میں کچھ دوائی وغیرہ لگا کر حفاظت سے رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر خان اور انور کمال ان سب کی لاشیں ایک وین میں ڈال کر لے گئے۔ یہ وین اسی کام کے لیے خان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ کہیں سے ان کے جانے کے بعد فیروز اور ڈاکٹر نے مل کر ڈنر ٹیبل، سرجری کا سامان اور وہ کمرہ جس میں یہ کام انجام دیا گیا تھا بالکل صاف کر ڈالا۔ انہوں نے ایک نشان مٹا ڈالا تھا۔ پورے فرش پر فنائل اور سرف کے کئی ڈبے انڈیل دیے تھے۔ صبح 5 بجے قریب میں آبی کو ڈاکٹر کی وین میں ڈال کے اپنے ساتھ بنگلے پر لے گیا۔ اسلم اور انور کمال میرے ساتھ تھے۔ اسلم ڈاکٹر کا شریک راز تھا۔ میں نے فیروز سے کہہ کر اسے 20,000 روپے دلوا دیے تھے۔ اس کے بعد تو وہ میرے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ اس نے اور انور کمال نے آبی کو ایک کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا اور واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے میں نے اسلم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہر روز آ کر آبی کے پاؤں کی پٹی تبدیل کر دیا کرے اور ڈاکٹر کو اس کی کیفیت سے آگاہ کر کے دوائیں وغیرہ بھی لے آیا کرے۔ اس کے لیے اسے بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا؟ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ لیزی گھر واپس آ چکی تھی۔ اس وقت شاید اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ گھر میں چہل پہل اور ہم لوگوں کی آوازیں سن کر وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئی۔ آبی کو دیکھ کر اس نے کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا جناب علی جو انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ پھر وہ آبی کے پاس بیٹھ کر اس کی مزاج پرسی کرنے لگی۔ انور کمال اور اسلم کو رخصت کر کے میں بھی ان دونوں کے پاس ہی آ بیٹھا۔ اتنی ساری بھاگ دوڑ کے بعد میری کمر میں تکلیف بڑھ گئی تھی۔ میں نے لیزی سے کہا، لیزی بیگم، ادھر میرے بستر پر ربڑ کی بوتل پڑی ہے، تھوڑا سا پانی گرم کر کے بوتل میں بھر دو، میں اپنی کمر کی سکائی کروں گا، اس میں درد بڑھ گیا ہے۔ وہ اور ابھی ایک ساتھ چونک کر بولے، کیوں، کیا ہوا ہے کمر کو تمہاری؟ رات جن لوگوں سے مڈ بیڑ ہوئی تھی ان سے فری سٹائل کشتی لڑنا پڑی تھی، مجھے نتیجے میں کچھ جوڑ ہل گئے ہیں میرے، معمولی چوٹیں ہیں، زیادہ فکر کی بات نہیں ہے کوئی، ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے، 1 دن میں آرام آ جائے گا۔ یہ بات آپ نے صبح نہیں بتائی تھی مجھے، لیزی نے شکایت امیز لہجے میں کہا۔ صبح مجھے خود اندازہ نہیں تھا، اپنی ٹوٹ پھوٹ کا شام کو سو کر اٹھا تو پتا چلا کہ مجھے بھی مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ لیزی پانی گرم کرنے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی تو آپ بھی بولا، اوے ذلیل آدمی، اس حالت میں بھی تو بیٹھ نہیں سکا ہے چین سے؟ پوری رات گزار دی بھاگ دوڑ میں، وہ لوگ بھاگے تو نہیں جا رہے تھے کہیں؟ 1-2 دن کے بعد بھی ان کے پیٹ چاک کیے جا سکتے تھے۔ نہیں یار، تو سمجھتا نہیں ہے، یہ کام جلد سے جلد نپٹانا بے حد ضروری تھا۔ ان کے باس کو کوٹھی کا پتہ تو مل ہی گیا تھا کسی طرح، اگر وہ اس کے دوسرے حصے کے بارے میں بھی جان جاتا تو بڑی مشکل ہو جاتی، شاید وہ ان سب کو آزاد ہی کرا لیتا۔ دوسرے تیرا بھی خیال تھا، تجھے وہاں سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ لیزی تیری مزاج پرسی کے لیے جانا چاہتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سامنا فیروز اور خان سے ہو جائے۔
ہاں یہ تو بالکل ٹھیک سوچا تھا تو نے، پھر بھی تجھے کسی اور ذریعے سے یہ کام کرا لینا چاہیے تھا۔ اپنا خیال رکھ یار، میں تو معذور ہو کر پڑھ ہی گیا ہوں، اگر تو بھی لیٹ گیا تو ہم دونوں ان مارے آستین قسم کے لوگوں کے درمیان بالکل ان کے رحم و کرم پر ہو کر رہ جائیں گے۔ ہاں یار تیری یہ بات بھی سچ ہے، مگر حالات پر تو کسی کا زور نہیں ہوتا نا، اور ہر کام میں اپنی نگرانی میں اس لیے کراتا رہا ہوں کہ ان لوگوں پر مجھے اعتبار نہیں آتا۔ یہ مطلب نہیں ہے میرا اس بات سے کہ یہ مخلص نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسے کاموں کا تجربہ نہیں ہے، جرائم پیشہ افراد کی ذہنیت سے واقف نہیں ہے۔ یہ وہ ڈاکٹر انہی لوگوں کا ساتھی رہا ہے۔ امکان اس بات کا ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنی مظلومیت کی داستان سنا دی ہو۔ میں اگر سارا کام ان لوگوں پر چھوڑ دیتا تو وہ شاید انہیں کوئی چکر دے کر نکل جاتا اور ان لوگوں کو بھی چھڑا کر لے جاتا۔ یوں بھی وہ سارے ہی نیک کام تو نہیں کرتا رہا ہے۔ کون نیک کام نہیں کرتا رہا ہے جناب علی؟ لیزی کمرے میں قدم دھرتے ہوئے بولی۔ اس نے میرا آخری جملہ سن لیا تھا۔ اس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں، جس کے پاس کل سے آبی کو چھوڑا ہوا تھا۔ میں نے ایسا آدمی جو کوئی خفیہ کلینک قائم کر کے بیٹھا ہو اور وہاں قانون سے چھپتے پھرنے والے مجرموں کو طبی امداد دیتا ہو، اسے کوئی نیک اور قابل اعتبار تو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں یہ بالکل درست بات ہے آپ کی، میں بھی تائید کروں گی اس کی۔ ایسے لوگوں پر بھروسہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں آبی کو یہاں لے آیا ہوں۔ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نیشنل اسٹیڈیم کے ویرانے میں ہمیں گھیرا تھا۔ اس سے پہلے وہاں جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی وہ ظہیر احمد کے آدمی تھے، مگر اب تو اس کا بھی قصہ ختم ہو گیا ہے اور کوئی آدمی ایسا دکھائی نہیں دیتا یہاں جسے ہم سے کوئی دشمنی ہو۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ بھی یہ سمجھ لے کہ میں نے لیزی کو اس کے زخمی ہونے کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا اسے یہ بتانے کا، اور میری غیر موجودگی میں اگر لیزی اس سے اس سلسلے میں پوچھ لیتی تو اس کا امکان تھا کہ وہ میرے بیان کی نفی نہ کر بیٹھے۔ میں جو کچھ آبی کو سمجھانا چاہتا تھا اسے اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہذا وہ بولا اس کی تو فکر نہ کر یار جی، اگر یہ کام ہمارے کسی دشمن کا ہے تو وہ پھر دوبارہ ٹکرائے گا ہم سے، اور اگر سچ مچ وہ لٹیرے ہی تھے جو ظاہر کر رہے تھے تو پھر کبھی نظر نہیں آئیں گے ہمیں۔ لیزی بولی لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں جناب علی کے ظہیر احمد کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ شدید زخمی ضرور ہوا ہے مگر کئی گھنٹے موت سے شدید جنگ کر کے آخر اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہذا اسے بالکل ہی فراموش نہ کر دیں آپ۔ اس کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں مجھے ان کی روشنی میں یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بستر مرگ پر بھی وہ اپنے دشمن کے لیے خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف سے بالکل ہی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہے ہیں آپ۔ اوہ یہ تو تم نے بہت اہم خبر سنائی ہے، پھر تو یقیناً اسی کے آدمیوں کی حرکت تھی۔ یہ بھی بڑا سخت جان آدمی ہے یہ ظہیر احمد تو۔ ہاں اس کے بارے میں ہر اس شخص کا یہی بیان ہے جو اسے جانتا ہے، کئی بار ایسے مراحل سے گزر چکا ہے وہ، لیزی نے کہا۔ چلو دیکھ لیں گے اسے ایک بار پھر، اس کی یہ سخت جانی آخر کب تک اس کا ساتھ دیتی رہے گی، میں نے کہا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولا اچھا اب میں لیٹ کر اپنی چوٹوں کی سکائی کروں گا، کوئی اہم ضرورت ہو تو اٹھا لینا مجھے۔ آپ آرام کریں جناب علی، آرام کی سخت ضرورت ہے آپ کو، ان کی دیکھ بھال کے لیے میں موجود ہوں، ان کی فکر نہ کریں۔ تیسرے دن میری حالت بہت بہتر ہو چکی تھی، اب میں بآسانی نہ صرف چل پھر سکتا تھا بلکہ ضرورت پڑ جاتی تو کسی سے دو ہاتھ بھی کر سکتا تھا۔ لیزی نے گزشتہ 2 دنوں میں میری اور آبی کی جیسی تیمارداری کی تھی، اسے دیکھ کر میرے دل سے یہ غبار بالکل صاف ہو گیا تھا کہ جیرالڈ والے معاملے کے بعد وہ لوگ مجھے مشکوک سمجھنے لگے ہیں۔ اس مسئلے میں لیزی کا بیان مجھے سچ ہی معلوم ہوتا تھا، اس میں شک نہیں کہ اپنے قومی معاملات میں دنیا کے تمام یہودی ایک تھے اور ایک ہی انداز میں سوچتے اور عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہی تھے اور جذبات و احساسات بھی دنیا کے دوسرے انسانوں ہی جیسے تھے۔ اپنے آپ کو دنیا کی عظیم ترین اور افضل ترین قوم سمجھنے کے باوجود وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہی سوچتے تھے۔ خود کو نمایاں کر کے دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی انسانی خو ان میں بھی موجود تھی۔ چنانچہ جیرالڈ اور آئزک ایک ہی مقصد رکھنے کے باوجود ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، اور آئزک کو جو برتری حاصل تھی جیرالڈ اسے ختم کر کے اس کی جگہ حاصل کرنے
کے لیے کوشاں رہتا تھا، لہذا جیرالڈ کے معاملے میں آئزک کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں اور لیزی چونکہ آئزک کی حامی تھی اس لیے اس نے بھی کوئی طرد نہیں کیا تھا اس سلسلے میں، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی تھی۔ تیسرے روز صبح 10 بجے میں اخبار میں شہر کے مختلف علاقوں سے دستیاب ہونے والی 6 لاشوں کے بارے میں ایک خبر کی تفصیلات پڑھ رہا تھا۔ خبر کے مطابق تمام لاشیں ناقابل شناخت تھیں اور سب کی اموات کا سبب ایک ہی تھا، یعنی ان سب کے پیٹ چاک کر کے کسی شکی القلب نے ان کے گردے نکال لیے تھے۔ اخبار کے خیال کے مطابق یہ کام کسی ایسے جنونی کا تھا جو غالباً انسانی گردے کھانے کا عادی تھا۔ اس نے مختلف مقامات پر وارداتیں کیں اور گردے نکالنے کے بعد لاشوں کو ناقابل شناخت بنا کر وہیں چھوڑ گیا تھا۔ میں بھی پوری خبر نہیں پڑھ سکا تھا کہ لیزی نے آ کر اطلاع دی، جناب علی مسٹر آئزک آپ کی اور آبی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ کیا؟ میں نے چونک کر اخبار ایک طرف ڈالا اور اٹھتے ہوئے بولا، مسٹر آئزک یہاں آئے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ ادھر آبی کے پاس بیٹھے ہیں، میں انہیں ادھر چھوڑ کر آپ کو اطلاع دینے آئی ہوں، وہ بولی۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ پھر ہم بھی وہیں چلتے ہیں، آپ چلیں، میں ان کے لیے ناشتے کا کچھ سامان لے کر آتی ہوں۔ لیزی یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ بہروپیہ یہودی اچانک یہاں کیسے آ پہنچا ہے۔ اس کی آمد محض ہماری عیادت کے لیے نہیں ہو سکتی، اس کے پس پشت میں ضرور کوئی اہم مقصد پوشیدہ ہوگا۔ ایسے دشمن جو دوستی کا لبادہ پہنے ہوں زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، ان سے ہر دم ہوشیار اور چکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس کی آمد کی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتا ہوا آبی کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ آئزک آبی کے بستر کے ساتھ ہی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ آبی تکیوں سے پشت ٹکائے بیٹھا مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آئزک کی پشت چونکہ دروازے کی طرف تھی اس لیے وہ مجھے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا۔ آبی نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر مجھے چڑھانے کے انداز میں کہا، لیں جی وہ آ گیا اپنا غلام جلانی بھی، یہ سب اسی کی مہربانی ہے، دشمنیاں یہ خریدتا پھرتا ہے، لوگوں سے سزا دوسرے بھگتتے ہیں۔ باقی نہیں ہوئے، میں نے تیرے ہاتھ نہیں جوڑے تھے کہ بیچ میں آ کے گولی کھا لے میرے حصے کی، میں نے اندر قدم دھرتے ہوئے کہا۔ آئزک نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور اٹھتے ہوئے بولا، آؤ بھائی غلام جلانی، یہ تمہارے دوست تو بہت دلچسپ آدمی ہیں، جوکر ہے۔ جی بالکل، کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، اگر دوست نہیں ہوتا تو 1 منٹ برداشت نہیں کرتا اسے۔ آپ بیٹھیں جناب، آپ نے کیوں زحمت کی یہاں تک آنے کی، ہم خود حاضر ہو جاتے آپ کے پاس۔ میں نے بڑی اطاعت گزاری کا اظہار کیا۔ وہ خوش ہو کر میرا شانہ تھپکتے ہوئے بولا، یہ کوئی زحمت کی بات نہیں ہے، میرا فرض تھا یہ بھائی، آخر تم دوست ہو ہمارے۔ نوازش ہے جناب آپ کی جو ایسا سمجھتے ہیں آپ، میں نے انکساری سے کہا۔ مجھے تو پہلے ہی شرمندگی ہے، اس روز آپ کے بلانے پر میں لیزی کے ساتھ آستانے پر گیا تھا، مگر وہاں باہر ہی مسٹر جیرالڈ اور آپ بھی لڑ پڑے، اور او ہو لعنت بھیجو یار اس قصے پر، اس کو تم سے نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ آبی نے اچھی سزا دی ہے اسے، اور لیزی نے مجھے بتایا کہ جیرالڈ کا بدلہ لینے کے لیے اس کی سیکرٹری اور ڈرائیور جو اصل میں جیرالڈ کے دستے بازو تھے تمہارے پیچھے لگ گئے تھے، مگر حادثے کا شکار ہو گئے۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ قسمت نے تمہارا ساتھ دے کر انہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا۔ دیکھا جائے تو اس طرح نئی زندگی ملی ہے تم دونوں کو، کچھ معلوم نہیں تمہیں ان کے بارے میں، بہت ہی خطرناک تھے وہ لوگ، سب بھی خوفزدہ رہتے تھے ان سے۔ جی ہاں، یہ بعد میں لیزی نے بتایا تھا مجھے۔ اب کیا حال ہے جیرالڈ کا؟ آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیزی تو چاہتی تھی کہ علاج کے دوران اس کا کیس خراب کر کے اسے بھی ختم ہی کر دیا جائے، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ محض ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی ایسے شخص کو ختم کر دیا جائے جو تنظیم کا وفادار اور اس کے لیے نہایت مفید ہو۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صحت مند ہو جانے کے بعد میں اسے ہیڈ کوارٹر واپس بھیج دوں گا۔ اس کے بارے میں رپورٹ میں نے اوپر بھیج دی ہے، وہ لوگ بھی متفق ہیں مجھ سے۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے آپ نے۔ یہ واقعی کام کے آدمی کو اپنی ذات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ لیزی اسے آستانے تک پہنچانے کے لیے ساتھ گئی تھی۔ اس کے ان دونوں کے جانے کے بعد آبی بولا، یار بڑا گہرا آدمی ہے بھائی، یہ کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اگر آدمی کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو گرویدہ ہو کر رہ جائے۔ اس کے اسی انداز نے تو عوام الناس کو گرویدہ کر رکھا ہے، اس کا بڑے
معتقد ہیں، لوگ اس کے بہت احترام سے نام لیتے ہیں۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا، اب تو تیری طبیعت ٹھیک لگ رہی ہے مجھے، وہ فیروز وغیرہ کی بھی تو خبر لے اب میرے یار، کوئی چکر نہ چل گیا ہو ادھر۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ابھی جا رہا ہوں میں ادھر ہی۔ آج کے اخبارات میں ان 6 آدمیوں کی لاشوں کے بارے میں خبر بھی چھپی ہے جن کے گردے ہم نے نکلوا لیے تھے، خان وغیرہ انہیں شہر کے مختلف علاقوں میں پھینک آئے تھے۔ میں نے اسے بتایا، یہ تو بہت برا کیا یار انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح تو پورے شہر کی پولیس ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ابھی بولا، چھوڑ یار اس چکر میں نہ پڑ تو، ان لاشوں پر ہمارے نام تو نہیں لکھے ہیں کوئی کہ پولیس ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ان آدم خوروں کے گروہ میں ہلچل مچ جائے گی، خوفزدہ ہو جائیں گے وہ ہم سے بہت زیادہ۔ انہیں خوفزدہ کر کے تو کیا حاصل کرے گا بھائی؟ 30 لاکھ روپے وصول کر کے تو پہلے ہی فیروز کو دے چکا ہے، اب وہ ایک پیسہ نہیں دیں گے تجھے۔ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد تو تیری کسی بات پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں گے وہ۔ اچھا یار اب چھوڑ اس قصے کو، میں ذرا فیروز کی طرف جا رہا ہوں، لیزی آئے تو کہہ دینا اس سے کہ یوں ہی کہیں گھومنے پھرنے گیا ہوں، گھر میں پڑے بور ہو گیا تھا بہت۔ میں نے ابھی سے کہا اور اٹھ کر اس کمرے سے نکل آیا۔ کرولا کار لیزی لے گئی تھی، لہذا میں نے گراج سے دوسری کار نکال لی جو شرافت علی نے ہمارے استعمال کے لیے یہاں چھوڑی ہوئی تھی۔ وہ کار نکال کر میں باہر جانے والے راستے پر پہنچا تو شرافت علی کی کار کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر میں نے اپنی کار وہیں روک لی۔ شرافت علی کار خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، لہذا وہ سیدھا میری ہی طرف چلا آیا اور کار کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ میں ذرا فیروز کی طرف جا رہا تھا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے بھی کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا۔ وہ بولا، ایسا کوئی خاص کام تو نہیں ہے، تم یہ گاڑی گراج ہی میں کھڑی کر آؤ، میں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں تمہیں۔ ٹھیک ہے تم گاڑی واپس موڑو، میں آتا ہوں ابھی۔ میں نے شرافت علی کو جواب دے کر اپنی کار واپس گراج کی طرف بیک کر لی۔ گراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد میں شرافت علی کے پاس ہی خالی نشست پر آ بیٹھا۔ گیٹ سے باہر آنے کے بعد شرافت علی نے کہا، تم نے اخبار دیکھا آج کا؟ جن 6 آدمیوں کے تم نے گردے نکلوائے تھے ان کی لاشیں پولیس کی تحویل میں پہنچ گئی ہیں۔ ہاں میں پڑھ چکا ہوں یہ خبر، لیکن وہ جان کچھ بھی نہیں سکیں گے ان کی مدد سے۔ ابھی تو ان کی شناختی کا مسئلہ درپیش ہے، انہیں اگر کسی طرح وہ پہچان بھی لی گئیں تو یہ کون بتائے گا انہیں کہ ان لوگوں کو کس نے اور کیوں اس عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، یہ کام ہماری پولیس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بے وجہ محض ان کے ورثاء کا پتہ لگانے کے لیے اتنی درد سری کرے گا کون؟ چند روزہ رسمی سی کاروائی کے بعد کیس فائل کر کے ڈال دیا جائے گا کسی کونے میں تاکہ ثبوت رہے اور بے وقت ضرورت کام آئے۔ خاصا تجربہ ہے تمہیں بھی ان سرکاری درباری اہلکاروں کا۔ خیر چھوڑو اسے، میں ایک اور کام لینا چاہتا ہوں تم سے۔ میں نے کہا، ہاں بولو کیا کام لینا چاہتے ہو تم؟ مجھ سے بے دھڑک ہو کر کہہ دیا کرو، کسی بھی کام کو غیریت نہ برتا کرو یار مجھ سے۔ وہ بولا، تم ٹیلی فون کے ذریعے ان لوگوں سے رابطہ کر کے بات کرو جو ڈاکٹر قاضی کو بلیک میل کر کے انسانی گردے حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا ٹیلی فون نمبر کہاں سے ملے گا مجھے اور میں کیا بات کروں گا ان سے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ٹیلی فون کو تم فکر نہ کرو، وہ میں فراہم کر دوں گا تمہیں۔ تم ان کے باس سے بات کرو گے اور اسے بتاؤ گے تمہارے پاس 4 گردے موجود ہیں، اگر وہ انہیں حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو 10 لاکھ فی گردہ کے حساب سے رقم لے کر آ جائیں۔ تم انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس سے پہلے تم ڈاکٹر دمن کو گردے سپلائی کرتے رہے ہو اور ان کا پتہ اور فون نمبر تمہیں ڈاکٹر دمن ہی سے ملا ہے۔ میں نے اسے باتیں کرتے ہوئے عقب کا منظر پیش کرنے والے آئینے پر نظر ڈالی تو ایک دم چونک اٹھا۔ انور کمال کی مزدہ کار ہماری گاڑی کے بالکل پیچھے موجود تھی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پیچھے دیکھا، گلزمان بھی انور کمال کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے ہاتھ باہر نکال کے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، گاڑی ایک طرف لگا کے روک لے میرے بھائی، یہ لوگ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ شرافت علی نے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے پوچھا، کون لوگ بات کرنا چاہتے ہیں؟ انور کمال نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ شرافت علی نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے کار ایک طرف فٹ پاتھ کے ساتھ لگا دی
اور بولا ارے یہ کب ہمارے پیچھے آ گئے ہیں بھائی، باتوں کے دوران میں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی بالکل۔ انور کمال کار روک کر باہر نکل آیا اور ہماری کار کے پاس آ کر عقبی دروازہ کھول کے اندر گھستے ہوئے بولا رکے نہیں جناب، چلتے رہیں، میں چند اہم باتیں کر کے اتر جاؤں گا کہیں بھی۔ شرافت علی نے اس کے اندر آتے ہی کار آگے بڑھا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر انور کمال سے پوچھا ہاں کہو کیا بات ہے؟ یہ جو شخص آپ لوگوں کے بنگلے سے نکلنے سے پہلے لیزی کے ساتھ گیا ہے یہ کیوں آیا تھا آپ کے پاس؟ انور کمال بولا یوں ہی آبی کی عیادت کو آیا تھا وہ۔ مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کیا آپ کے پرانے مراسم ہیں؟ اس سے میرا مطلب ہے آپ لوگ پرانے شناسا ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ زیادہ پرانے تو نہیں ہیں مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ ویسے میرا خیال ہے تم اس سے واقف نہیں ہو شاید، حالانکہ اسے آدھے سے زیادہ شہر جانتا ہے۔ اچھا کیا کوئی بہت اہم شخص ہے وہ؟ میں اس کی کسی دوسری حیثیت سے واقف نہیں ہوں۔ تم نے منگو پیر کی پہاڑیوں میں واقع بابا اسحاق کے آستانے اور بابا اسحاق کے بارے میں سنا ہے کبھی؟ ہاں سنا تو ہے، یہ بھی سنا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے موت قید ہیں۔ انور کمال نے جواب دیا یہ وہی بابا اسحاق تھے جسے تم نے لیزی کے ساتھ میرے گھر سے جاتے دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا۔ اوہ یہ بابا اسحاق، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہے آپ کو؟ وہ حیرانی سے بولا غلط فہمی کیسی بھئی؟ اور تم اس قدر حیران کس بات پر ہو رہے ہو؟ کیا تم اسے کسی اور حیثیت سے بھی جانتے ہو؟ آپ لوگوں نے گلزمان کو ان 5 افراد کے باس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا جن کے آپ نے گردے نکلوائے تھے۔ وہ اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے اس بابا اسحاق تک پہنچا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق ان لوگوں کا اصل سربراہ یہ بابا اسحاق ہی ہے۔ یہی خرطومی کے نام سے ان لوگوں کو آرڈر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کام میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بس اتفاقاً ہی کل معلوم ہو گیا تھا گلزمان کو۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بابا اسحاق اور خرطومی ایک ہی شخص ہے؟ میں نے بے اختیار ہو کر کہا۔ اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا تھا، میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں اور منہ پوری طرح کھل گیا تھا اور میں انور کمال کو تکتا رہ گیا تھا۔ انور کمال کی بات پر یقین نہ کرنے کی ایسی کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی تھی مجھے۔ جو شخص یہودی ہونے کے باوجود میرے ملک کے سیدھے سادے لوگوں کو ایک تارک الدنیا عابد و زاہد مسلمان کا روپ دھار کر ایک عرصے سے بیوقوف بنا رہا ہو، اس کے بارے میں کوئی بھی انکشاف اتنا چونکا دینے والا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک ایسی عیار اور مکار قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے نزدیک دوسری اقوام کو فریب دینا، اپنی چالاکی اور مکاری سے نقصان پہنچانا عین عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس خبیث بہروپیے سے ذلیل ترین حرکتوں کی بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ یہاں یہ روپ دارے بیٹھا ہی اس لیے تھا۔ انور کمال کے انکشاف سے یہ بات بھی عیاں ہو گئی تھی کہ دمن ابتدا ہی سے دانستہ یا نادانستہ طور پر یہودیوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا اور اب مکمل طور پر ان کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ بلکہ اب تو میں یہ سوچتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عقب جانب سمجھتا تھا کہ دمن نسل ہے ہی یہودی، اس کا ہر انداز اور ہر عمل اس کے یہودی ہونے کی چگلی کھاتا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس راندہ درگاہ قوم سے ناواقف ہونے کی بنا پر میں اسے پہچان نہیں سکا۔ میں نے انور کمال سے پوچھا گلزمان کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی کہ وہ بہروپیہ ہی دراصل خرطومی بھی ہے؟ گلزمان کو آپ نے جس شخص کے پیچھے لگایا تھا اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس کی رہائش گاہ تک پہنچا تھا۔ وہ شخص اپنی رہائش گاہ پہنچنے کے بعد آدھی رات کے قریب ایک اور شخص کے ساتھ واپس آیا اور اس نے فیروز صاحب کی کوٹھی کا وہ حصہ پوری طرح کھنگال ڈالا جہاں سے ہم نے اسے دیکھنے کے بعد آبی صاحب کو ہٹایا تھا۔ گلزمان نے فیروز صاحب کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ وہ کوٹھی کے اندر موجود ہے۔ فیروز صاحب خود یہ چاہتے تھے کہ وہ وہاں کی تلاشی لے کر پوری طرح مطمئن ہو جائے، چنانچہ انہوں نے اس کام میں مداخلت نہیں کی۔ آپ لوگ اس وقت آپریشن والے کمرے میں بیٹھے ڈاکٹر کی کارکردگی دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ نامراد واپس لوٹے تو گلزمان ایک بار پھر ان کے تعاقب میں چلا گیا۔ ان 5 آدمیوں کے آپ کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد شاید وہی 2 آدمی رہ گئے ہیں اب اس مکان میں، کیونکہ ان کے بارے میں کھوج لگانے کے لیے جب گلزمان اس مکان میں داخل ہوا تو وہاں کوئی اس کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکا۔ پورے مکان میں ان دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے گلزمان
جوان کو پتہ چلا کہ رقم کی ادائیگی کے بعد اس شخص نے یہاں خرطومی کے نمائندے کو اطلاع دے دی تھی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، اس نے اپنے اتنے بڑے نقصان کی تلافی کے لیے بھی کہا تھا۔ جواب میں خرطومی کے نمائندے نے اسے بتایا تھا کہ 1-2 دن میں خود خرطومی یہاں پہنچ رہے ہیں، وہ اس سلسلے میں ان سے خود بات کرے۔ یہ بات جب گل زمان نے فیروز صاحب کو بتائی تو انہوں نے اسے مستقل طور پر اس شخص کی نگرانی پر لگا دیا اور ہدایت کر دی کہ وہ اس شخص خرطومی اور ان لوگوں کی ملاقات میں ہونے والی تمام گفتگو سننے کی کوشش کرے۔ کل خرطومی اس شخص کے پاس پہنچا تھا، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو گل زمان نہیں سن سکا، مگر اس نے خرطومی کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ آج جب اس نے اسے آپ کے بنگلے میں جاتے دیکھا تو اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے مجھے اس شخص کی اصلیت بتائی تو میں بھی فکر مند ہو گیا۔ پھر ہم دونوں نہایت چوکنا انداز میں بنگلے کی نگرانی کرنے لگے۔ اگر ہمیں اندر ذرا بھی گڑبڑ کا شبہ ہوتا تو ہم بے دریغ بنگلے میں گھس پڑتے، مگر تھوڑی دیر بعد وہ واپس ہوا تو لیزی کو اس کے ساتھ دیکھ کر ہماری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ ہمارا خیال تھا وہ شخص آپ کے ساتھ کوئی چال چلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، شاید اسی لیے میں احتیاط کو پسے پشت ڈال کر اس وقت آپ کے پاس چلا آیا، لیکن یہاں آ کر جو انکشاف ہوا ہے اس کے بارے میں اس نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے شرافت علی سے کہا، یار شرافت علی، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اور لیزی دونوں ہی ہماری سرگرمیوں سے واقف ہیں، اس کے باوجود وہ انجان بنے ہوئے ہیں، مجھ پر یہی ظاہر کر رہے ہیں جیسے میرے بیان پر ذرا بھی شک نہ ہوا ہو انہیں۔ یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ رہے ہو سکتا ہے انہیں کچھ بھی پتا نہ ہو اس بارے میں؟ شرافت علی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جس سے 30 لاکھ روپیہ وصول کیا ہے اسے میں نے بتا دیا تھا کہ میں کون ہوں، پھر کیا اس نے اس خبیث کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس سے روپیہ کس نے وصول کیا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ میں نے کہا، لیکن تمہیں اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنا اصلی نام اسے بتایا ہی کیوں تھا تم نے؟ یہ تو بڑی حماقت کی ہے تم نے، اس کے بغیر وہ اتنی بڑی رقم اگلنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ میرے نام کی ہیبت نے ہی اسے آمادہ کیا تھا روپیہ دینے کے لیے۔ ہاں یہ بات تمہاری ٹھیک ہی لگتی ہے مجھے بھی، لیکن مجھے اس میں شبہ ہے کہ لیزی اور بابا اسحاق تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ تمہیں ڈیل نہیں دیتے، بالکل بھی۔ ایسے لوگوں کو کوئی بھی تنظیم ایک لمحے برداشت نہیں کرتی جو کسی طرح بھی تنظیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بابا اسحاق کو تم پر شبہ ہو گیا ہو اور اس کی تصدیق کے لیے وہ اس وقت عیادت کے بہانے تم سے ملنے آیا ہو اور لیزی سے کچھ معلومات کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کرے۔ شاید یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ میں نے ان لوگوں سے 30 لاکھ روپے وصول کر کے بھی ان کے آدمیوں کو نہیں چھوڑا اور ان سب کی لاشیں شہر کے مختلف علاقوں سے دستیاب ہو جانے کے بعد تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ میں نے اب سب کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ کس بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا تھا میرے پاس اور لیزی سے وہ کیا معلوم کرنے کی کوشش کرے گا؟ میں نے سوال کیا۔ تم ایک اہم بات بھول رہے ہو، جو لاشیں شہر کے مختلف حصوں سے دستیاب ہوئی ہیں پولیس کو وہ سب ناقابل شناخت تھیں۔ ان کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون لوگ تھے، بس ایک ہی قدر مشترک تھی ان میں کہ ان سب کے گردے غائب تھے اور پھر وہ 5 نہیں 6 تھے، لہذا یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ لوگ تمہارے ہاتھوں اس انجام کو پہنچے ہیں۔ تم نے بتایا تھا کہ تم نے روپیہ وصول کرنے کے لیے انہیں یہ باور کرایا تھا کہ کوئی اور پارٹی بھی گردہ فروشی کے کاروبار میں ملوث ہے اور وہ تمہیں ان 5 افراد کے 25 لاکھ تک دینے کو تیار ہے۔ تمہارے اس بیان کی روشنی میں وہ تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتے ہیں کہ تم نے روپے کے لالچ میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان سے 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بھی ان 5 کو 25 لاکھ کے عوض دوسری پارٹی کے حوالے کر دیا۔ اس کے سوا لیزی اور بابا اسحاق اور کچھ نہیں سوچ سکتے۔ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے ان کی نظر میں، انہیں ان لوگوں کے مارے جانے کا بھی کوئی ملال نہیں